السلام علیکم، میں ہوں ناصر جان ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج ہم عمران خان صاحب نے جو ریلی کے لیے کل اور پرسوں اپنے کارکنان کو بتایا، آج ہم حلقہ PP 122 جس میں صوبائی اسمبلی کی امیدوار ہیں جناب محترمہ عاشفہ ریاض فتحانہ صاحبہ اور قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں جناب ریاض فتحانہ صاحب، آج ہم اس کو کوریج کریں گے۔ یہ فتحانہ ہاؤس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کا فنشنگ پوائنٹ ہوگا نظر چوک کمالیہ میں۔ تو ہم چند لوگوں سے ویوز لیتے ہیں اس بارے میں۔ یہ ڈاکٹر افتخار انجم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریلی ہے اس کا آپ ہمیں کچھ پوائنٹ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے جو خان صاحب نے اناؤنس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے محبوب قائد عمران خان کے کہنے پر عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس امپورٹڈ حکومت نے آئین کی جو پامالی کی ہے اور جو گنڈہ گردی کی ہے آئین کے ساتھ، یہ اس حوالے سے ہم عدلیہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، عدلیہ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ انصاف کرو، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم و ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ہم اس لیے یہ آئین کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سٹی صدر ہیں تحریک انصاف کے ضیاء اللہ ڈوگر صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا نیریٹو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو ریلی ہے، جو احتجاج ہے، یہ ہماری عدلیہ کے حق کے لیے ہے۔ ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ ان پر جو طاقتور حلقے قدغن لگا رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں بادشاہت ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جو 3 مہینے کا سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے اور الیکشن کا ابھی تک اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ پاکستان جمہوری طریقوں سے بنا تھا، جمہوری جدوجہد بنا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہی آئے اور جمہوریت ہی اس ملک کی بقا ہے۔ اگر یہ بادشاہت قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب یہ ڈھونگ نہ چاہیں، پھر اپنے اوپر بادشاہت کا تاج رکھ لیں تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ اور جو طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں، تاریخ میں ان کا جو بدترین نام لکھا جائے گا یہ بھی یاد رکھیں، اور ہم اپنی آخری جدوجہد تک ہر قربانی دیں گے جب تک اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں آ جاتی۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاض فتحانہ صاحب جو مقامی MNA ہیں اور ان کی مسز جو عاشفہ ریاض صاحبہ جو مقامی MP ہیں حلقہ 122 کی، وہ تشریف لا چکے ہیں اور عوام کا جمع غفیر ہے۔ ہم ان سے ان کا نیریٹو لیتے ہیں کہ یہ جو ریلی ہے اس کا انعقاد کس سلسلے میں ہو رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی آج ہم پاکستان کے آئین، قانون کی بالادستی اور سپریم کورٹ کو عوامی حمایت کے اعادہ کے لیے جمع ہیں اور ریلی نکال رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پہ۔ اور ویسے بھی ہر پاکستانی کا فرض ہے، اس سے ہٹ کے وہ کون کس جماعت سے ہے، کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہو اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہو۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہے، آپ کے علاقے میں بہت ساری خدمات ہیں، آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو آپ اس ریلی کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اعلیٰ عدلیہ تک میسیج دیں گے؟ عوام کے جذبات ہیں، ہر شخص پاکستان میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حاکمیت چاہتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل عدل اور انصاف میں، اور عدل انصاف عدالتیں دیتی ہیں اور عدالتیں آئین کے تحت چلتی ہیں۔ اگر آئین ہی نہیں ہوگا تو ملک کیسے رہ سکتا ہے؟ جی سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین ہی نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا۔ یہاں سے ریلی کا سٹارٹ ہو رہا ہے فتحانہ ہاؤس سے، تو ابھی ہم ریلی کو مکمل کور کریں گے۔ اس کا فنشنگ پوائنٹ ہے وہ نظر چوک کمالیہ میں ہوگا۔
ओके बोला भाई। मैं थोड़ा बोलना चाह रहे हैं यार। इस वक्त रैली नवाज चौक से गुजर रही है और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रैली अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रही है तो लोगों की बहुत सारी तादाद साथ शामिल हो रही है। वो आयन और अदलिया के हक़ में नारे लगा रहे हैं। आपको सारे लाइव मनाज़र हम दिखा रहे हैं। है 7वीं एटमी ताकत है, 23 करोड़ आवाम का मुल्क है
قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے. آج قدم بڑھاؤ ریاض فتح آج کسی بھی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ایک مقدس کتاب ہوتی ہے جس کا نام آئین پاکستان ہے. آئین بڑی مشکل سے ہم نے 1973 میں متفقہ آئین بنایا تھا. اس آئین کو آج عمل درآمد کی بجائے اٹھا کے الماری میں بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق اس کے 3 ستون ہیں پاکستان کے. ایک ہے مقننہ یا پارلیمنٹ یا حکومت، دوسری ہے ایگزیکٹو، بیوروکریسی، ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن، تھرڈ اس کا ستون ہے عدلیہ، جوڈیشری. اور اگر حکومت یا پارلیمنٹ آئین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ایگزیکٹو بیوروکریسی کا فرض ہے، کیونکہ سب نے آئین کے مطابق حلف اٹھایا ہوا ہے ریاست پاکستان سے وفاداری کا، کہ وہ کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی حکم پر عمل درآمد نہ کرے اور عدل اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اور اگر حکومت آئین سے ہٹ کر فیصلہ کرتی ہے اور بیوروکریسی غیر قانونی، غیر آئینی اور عدل اور انصاف سے ہٹ کر ان کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے، تو پھر تیسرے ادارے عدلیہ کا کردار سامنے آ جاتا ہے. عدلیہ جس کا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جس کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جو خود بھی لاہور ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس رہے ہیں. اور پھر عدلیہ کا فرض ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی افسر اگر آئین سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کر کوئی اقدام کرتی ہے اس کو روکے. اور اس کا فرض ہے کہ ملک میں عدل اور انصاف پر عمل درآمد کروائے اور آئین پر عمل درآمد کروائے. اور پاکستان کا آئین جمہوریت کا علمبردار ہے. پاکستان کا آئین قانون کی حاکمیت کا علمبردار ہے. پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. آج پاکستان میں جمہوریت کو دفن کر دیا گیا. آج پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک انسانی حقوق سے روگردانی کی جا رہی ہے. آج پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 224 پر کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، اس سے پہلو تہی کی جا رہی ہے. آج جسٹس جواد حسین لاہور ہائی کورٹ کے حکم فوری انتخابات کو ہوا میں اڑا دیا گیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فیصلہ کرتی ہے انتخابات کا، اور ریاستی ادارے اور حکومت ان پر عمل درآمد کرنے سے ہچکچا رہی ہے، گھبرا رہی ہے، بھاگ گئی ہے. آج پاکستان میں یہ بھی مذاق ہونا تھا کہ انتخابات میں ایک بڑی جماعت جو دعویٰ کرتی ہے اس نے اپنے کسی جماعت کے امیدوار کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. یہ روز کہتے تھے ایک باری پھر شیر، وہ شیر گم ہو گیا بیلٹ پیپر سے. وہ جو ایک باری پھر شیر، آج اب جب انتخاب ہوگا دیکھیے گا بیلٹ پیپر پر شیر کا نشان ہی کسی نے لیا ہی نہیں ہے پاکستان کا. اور وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ الیکشن ہوگا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی جو آج جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہے. آج یہ بھاگ گئے الیکشن سے. ہم تو کہتے ہیں یہ گھوڑے کا میدان، سامنے آ کے مقابلہ کرو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دولت سے لوگوں کے ضمیروں کو خرید لے گا پی پی 122 میں،
वो उल्लुओं की जिंदगी दुनिया में रहता है। अवाम के ज़मीर कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। अवाम इलाका के बिकाऊ माल नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह महंगाई का तोहफा हुक्मरानों ने अवाम को दिया है, आटा की तलाश में 26 अफराद हलाक हुए हैं। शर्मनाक, अफसोसनाक। आज आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, डीजल, बिजली के बिल बिल्कुल अवाम बिल्कुल तबाह हो चुकी है। गरीब तर हो चुका है। मुतवस्सित तबका भी गरीब में शामिल हो चुका है। आज इस मुल्क की सालमियत में आज इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, इंपोर्ट बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। हम $1 अरब के लिए दूसरी ताकतों के पांव चाट और चूम रहे हैं। आज पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई तारीख में सबसे बुलंद मुकाम पर पहुंचकर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोला सबूत फराहम कर रही है। आज इस हुकूमत ने साबित कर दिया कि ये नालायकों का टोला है, ये निकम्मे लोगों का टोला है, ये नकारा लोगों का टोला है। तो ये नालायक, निकम्मे, नकारा लोग मुल्क की कश्ती को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मुल्क में लोगों को अदल और इंसाफ नहीं मिल रहा। आज इस मुल्क के लोगों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं मिल रही। आज इस मुल्क में जमहूरियत लोग तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रही। पाकिस्तान को दोबारा बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत जल्द ये ऐलान करेंगे, ये पाकिस्तान के बादशाह बन के सर पर ताज डाल कर आएंगे और कहेंगे कौन सी जमहूरियत, कौन से इंतखाबात। ये मुल्क में इंतखाबात करवाने से हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, भाग गए हैं। पाकिस्तान के आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं आपको खबरदार करता हूँ, अगर पाकिस्तान के मुकद्दस किताब आइन पर अमल दरामद ना किया गया तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की हाकमियत खत्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत इंसाफ का ही मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। डाडे दे 2700 होगी। हर माइट इज राइट, जिसके हाथ में डंडा होगा हुकूमत उसकी होगी। और वो जिसको चाहेगा रोटी देगा, जिसके चाहेगा मुंह से नवाला छीन लेगा। आज पाकिस्तान के अवाम अदलिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम चीफ जस्टिस तुम्हारे साथ है। आज अवाम बताना चाहते हैं कि हम तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। कि पाकिस्तान की अवाम अदलिया की आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से हिचकिचाएगी नहीं, ना इनकार करेगी। पाकिस्तान की अवाम आज अदलिया के पीछे खड़ी है, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। मुल्क में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम आज अदलिया के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम आज आइन की बहाली चाहती है। पाकिस्तान की आइन कानून की हाकमियत चाहती है, अदल और इंसाफ चाहती है। मुल्क में इंतखाबात की मांग करती है। अवाम को मौका दिया जाए कि वो अपने उन नुमाइंदों को चुने जो अवाम के हक उनको दिलवा सकें, अवाम को तरक्की दे सकें, अवाम को खुशहाली दे सकें, अवाम को गुर्बत से बचा सकें, अवाम को जुल्म और सितम से बचा सकें, अवाम को कब्जा ग्रुपों से बचा सकें। हाज़रीन मजलिस, आज हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में गुमशुदा आइन को तलाश करके दोबारा उस पर अमल दरामद किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि आधी कौमी असम्बली तो अंदर है ही नहीं। ये कौमी असम्बली गैर नुमाइंदा कौमी असम्बली है, इसको तोड़कर नए इंतखाबात करवाए जाए। हम मुतालबा करते हैं कि अदालती फैसलों और आइन के मुताबिक फिल फॉर कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाए। हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए पूरी कौम आगे बढ़े। हम मुतालबा करते हैं कि वो लोग
جو پاکستان کو فروخت کرنے کے لیے، ناکام ریاست بنانے کے لیے، ایک دیوالیہ کرنے کے لیے کون سے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں، خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ورنہ عوام آپ کو ٹانگوں سے پکڑ کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر اسمبلی سے اور ایوان کے اقتداروں سے باہر لے کر آئے گی، اور پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، عدلیہ کی بالادستی ہوگی، جمہوریت ہوگی، عوام کو عدل اور انصاف ملے گا اور عوام کو خوشحالی ملے گی۔ آخر میں میں یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آج عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر کس کی حیثیت ہے؟ اگر عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا، آئین پہ عمل نہیں ہوگا، تو پھر پاکستان کو ناکام ریاست سے کوئی نہیں بچا سکتا، پاکستان کو دوبارہ غلامی میں لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہم سب مل کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حاکمیت کے لیے، فوری انتخابات کے لیے، مہنگائی کے خاتمہ کے لیے، خوشحالی کے لیے ایک ہے اور پاکستان کی عوام زندہ باد، پاکستان کی عدلیہ زندہ باد، پاکستان کی جمہوریت زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، چیف جسٹس سپریم کورٹ زندہ باد، ریاض فتح